بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ تمام بخیریت ہوں گے. ہمارا آج کا سیشن جو ہے وہ چینجنگ رول آف دا ٹیچر بیانڈ کلاس روم ہے. آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس کے دو جو بنیادی آبجیکٹیوز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈز کی بات کریں گے جو ٹیچر ایجوکیشن کے حوالے سے پاکستان کے اندر بنائے گئے، جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کرائٹیریا مینٹین کیا گیا ان دی فارم آف نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈ فار ٹیچرز. اس کو ہم کس طرح سے جانتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ہمارا زیادہ فوکس جو ہے وہ نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈ فار ٹیچرز کے حوالے سے ہوگا. یہی تین میجر آبجیکٹیوز ہیں جن کو لے کے ہم آگے چلیں گے. نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈ فار ٹیچرز ان پاکستان کیا ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سے کمیٹڈ رہی ہے کوالٹی آف ایجوکیشن کے حوالے سے، اور کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے یہ ڈپینڈ کرتی ہے کوالٹی آف ٹیچر ایجوکیشن کے اوپر. کوالٹی آف ٹیچر ایجوکیشن ڈیولپ کرتی ہے کوالٹی آف ٹیچرز کے اوپر. جب ٹیچرز کی کوالٹی کے اوپر ہم نے آنا ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں ٹیچرز کے لیے نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈز مینٹین کرنے ہیں. ٹیچرز کی کوالٹی ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈ فار ٹیچرز جو ہیں وہ بنائے گئے، NPSTs ان کو بولتے ہیں. یہ کب بنائے، کیسے بنے؟ نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈ فار ٹیچرز جو ہیں یہ پالیسی اینڈ پلاننگ ونگ منسٹری آف ایجوکیشن گورنمنٹ آف پاکستان کی مدد سے بنے فیبرری 2009 میں، جن میں دو ادارے شامل تھے، ایک یونیسکو اور دوسرا USAID. جو ٹیکنیکل سپورٹ تھی وہ یونیسکو کی تھی اور فائنینشیل سپورٹ جو ہے وہ USAID کی تھی. یونیسکو کیا ہے؟ یونائٹڈ نیشن ایجوکیشنل سائنٹیفک کلچرل آرگنائزیشن. یونائٹڈ نیشن ایجوکیشنل سائنٹیفک کلچرل آرگنائزیشن، اس کی ٹیکنیکل سپورٹ تھی جو ایکسپرٹیز یہاں سے آئے تھے، اور فائنینشیل سپورٹ جو ہے وہ پیسہ USAID یونائٹڈ اسٹیٹس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ. یونائٹڈ اسٹیٹس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ یہاں سے فائنینشیل سپورٹ تھی. ان دونوں اداروں کی، دونوں آرگنائزیشن کی مدد سے 2009 میں منسٹری آف ایجوکیشن گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسی اینڈ پلاننگ ونگ نے نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈ فار ٹیچرز جو ہیں وہ ڈیزائن کیے. اب یہ جو ڈیزائن کیے کیوں؟ کیونکہ ایوری ٹیچر نیڈس ٹو امپروو. Every teacher needs to improve, not because they are not good enough, but because they can be even better. ڈائن ولیم نے کہا تھا کہ ہر ٹیچر کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے. کیوں امپروومنٹ کی ضرورت ہے؟ اس لیے نہیں امپروومنٹ کی ضرورت کہ وہ اچھے نہیں ہیں، بلکہ اس لیے ضرورت ہے کہ وہ بہتر بن سکتے ہیں، اور زیادہ بہتر بن سکتے ہیں. اس کے لیے نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈ فار ٹیچر جو ہیں یہ ڈیزائن کیے گئے، اور پاکستان کے اندر بھی نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈ پھر 2009 میں یہ بنے. اب یہ نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈ جو ہیں یہ 10 سٹینڈرڈ ہیں. نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈ فار ٹیچرز کے 10 سٹینڈرڈ ہیں، اور ہر سٹینڈرڈ کے 3 پارٹس ہیں. ہم نے پہلے پارٹس دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے سٹینڈرڈز کی بھی بات ہوگی. ان 10 سٹینڈرڈز کے 3 پارٹس ہیں. پہلا جو ہے وہ نالج اور انڈرسٹینڈنگ سے ہے، جس کا تعلق کنٹینٹ کے ساتھ ہے کہ ٹیچرز کو کیا کیا پتہ ہونا چاہیے. دوسرا جو سٹینڈرڈ ہے یا سٹینڈرڈ کا پارٹ جو ہے وہ ڈسپوزیشنز کے ساتھ ہے، وہ بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ اور ویلیوز ہیں جو ان ٹیچرز کے اندر ڈیولپ ہونی ہے ود ریفرنس ٹو دیئر ٹیچنگ پروفیشن، وہ ڈسپوزیشنز ہیں. اور تیسری پرفارمنس ہے جس کا تعلق سکلز کے ساتھ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نالج اور انڈرسٹینڈنگ کا تعلق کانٹینٹ یا نالج کے ساتھ ہے، ڈسپوزیشنز کا تعلق جو ہے وہ ویلیوز کے ساتھ ہے، ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہے، پرفارمنس کا تعلق سکلز کے ساتھ ہے. کوگنیٹیو ڈومین کا تعلق، پہلا جو پارٹ ہے وہ کوگنیٹیو ڈومین کو ڈیل کر رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ افیکٹو ڈومین کو ڈیل کر رہا ہے ڈسپوزیشن، اور تیسرا جو ہے وہ سائیکوموٹر ڈومین کو ڈیل کر رہا ہے جو سکلز کے ہیں. واٹ ٹیچر کین ڈو اینڈ شوڈ بی ایبل ٹو ڈو. کون سی سکلز جو ہیں وہ ٹیچر کو آنی چاہیے اور کون سی ہیں جس کے وہ اس کو قابل ہونا ہے تاکہ اس کی پرفارمنس بہتر ہو سکے. کوگنیٹیو، افیکٹو اور سائیکوموٹر، ان تینوں ڈومینز کا ہر ایک کے اندر جو ہے وہ حصہ ہے. وہ 10 سٹینڈرڈ کون سے ہیں؟ سٹینڈرڈ 1 از سبجیکٹ میٹر نالج، سٹینڈرڈ 2 از ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، سٹینڈرڈ 3 از نالج آف اسلامک ایتھیکل ویلیوز اینڈ سوشل لائف سکلز، سٹینڈرڈ 4 از انسٹرکشنل پلاننگ اینڈ اسٹریٹجیز،
Standard 5 is assessment. Standard 6 is learning environment. Standard 7 is effective communication and proficient use of information communication technologies. Standard 8 is collaboration and partnership. Standard 9 is continuous professional development and code of conduct. And standard 10 teaching of English as a second language or teaching of English as a foreign language. So ESL or EFL, English as second language or English as foreign language. So ये 10 स्टैंडर्ड हैं जिनके ऊपर टीचर्स का अबूर होना या टीचर्स को इन 10 स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरना ज़रूरी है. अबूर होना और चीज़ है, टीचर्स को इन 10 स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरना है. अगर इनमें से किसी स्टैंडर्ड पर टीचर पूरा नहीं उतरता तो वो फिर प्रोफेशनल टीचर नहीं है. सो टीचर को सब्जेक्ट मैटर नॉलेज का भी पता हो, टीचर को चाहे साइकोलॉजी का भी पता हो, टीचर को इस्लामिक एथिकल वैल्यूज़ का भी पता हो, टीचर को प्लानिंग और स्ट्रेटजीज़ का भी पता हो, उसको असेसमेंट का पता हो, उसको लर्निंग एनवायरनमेंट का पता हो, उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल यूज़ ऑफ आईसीटी का पता हो, कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप कर सकता हो, सीपीडी हमेशा से अपनी लर्निंग को बेहतर की तरफ लेकर जाए और कोड ऑफ कंडक्ट पर पूरा उतरने वाला हो और उसको इंग्लिश बोलना, इंग्लिश के ज़रिए से कम्युनिकेट करना भी आता हो. तो ये 10 स्टैंडर्ड्स हैं. सो स्टैंडर्ड 1 सब्जेक्ट मैटर नॉलेज है. सब्जेक्ट मैटर नॉलेज में इन डेप्थ नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट मैटर है. जो जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ा रहा है उस सब्जेक्ट के बारे में उसके पास डीप नॉलेज होना ज़रूरी है. उस सब्जेक्ट्स के मतलब बुनियादी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, तसव्वुरात हैं, कोई थ्योरीज हैं, उस सब्जेक्ट की हिस्ट्री है, उसको पता हो. एज एजुकेशन सब्जेक्ट या बीएड जो आप लोग कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में एजुकेशन का मजमून कब इंट्रोड्यूस हुआ. जो पाकिस्तान स्टडी पढ़ाने वाले हैं उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में पाकिस्तान स्टडी का सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किया गया. सो ये हिस्ट्री ऑफ सब्जेक्ट से ताल्लुक़ रखता है. जो बायो वाले हैं उनको पता होना चाहिए कि हु इज सेड टू बी द फादर ऑफ बायोलॉजी. तो ये हिस्ट्री ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, थ्योरीज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बारे में सब्जेक्ट मैटर नॉलेज होना ज़रूरी है. इसी तरह से नए नए इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स कौन से आ रहे हैं, कौन सी रिसर्चेस उस सब्जेक्ट के अंदर हो रही हैं, कौन से लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं जो नेशनल सतह पर और इंटरनेशनल सतह पर उस सब्जेक्ट के अंदर जो है वो लाए जा रहे हैं. इन तमाम के बारे में टीचर को पता होना चाहिए. इसी तरह से उस सब्जेक्ट का दूसरे मज़ामीन के साथ क्या ताल्लुक़ है, उस सब्जेक्ट का दूसरे मज़ामीन के अंदर और फिर स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कैसे हम उसको बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. एजुकेशन का और साइकोलॉजी का क्या ताल्लुक़ है, एजुकेशन का सोसाइटी का क्या ताल्लुक़ है, एजुकेशन का कल्चर के साथ क्या ताल्लुक़ है. सो इन तमाम चीज़ों के बारे में ये जो इंटरडिसिप्लिन और इंट्राडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप है इसके बारे में टीचर को पता होना चाहिए और उसको इन तमाम चीज़ों के बारे में फ़हम होना चाहिए. ये स्टैंडर्ड 1 है. फिर स्टैंडर्ड 2 ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेट करता है. ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हवाले से जो स्टैंडर्ड 2 है कि टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चों की मेंटल एज क्या है, बच्चों की हैबिट्स ऑफ माइंड क्या है. सो टीचर को स्टूडेंट्स के जो बारे में इल्म है या हाउ स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज, एक्वायर स्किल्स एंड डेवलप हैबिट्स ऑफ माइंड, बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में उसको पता हो और उसी साइकोलॉजी को सामने रखते हुए बच्चों की इंटरेस्ट, बच्चों की नीड्स, बच्चों की एक्सपेक्टेशंस, बच्चों की डिज़ायर्स, इन तमाम को सामने रखते हुए फिर वो बच्चों को पढ़ाए. तो फिर ये नॉलेज जो उसका होगा वो अबाउट ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा. इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में उसको पता हो, इंफरादी इख्तलाफात बच्चों के अंदर इंटेलेक्चुअली हैं, बच्चों के अंदर सोशल हैं, बच्चों के अंदर मॉरल हैं, बच्चों के अंदर स्पिरिचुअल हैं, बच्चों के अंदर जो हैं वो इमोशनल हैं. इन तमाम डिफरेंसेस को सामने रखते हैं और सबसे बड़े डिफरेंसेस जो हैं वो इंटेलेक्चुअल होते हैं कि कुछ इंटेलिजेंट हैं, कुछ एवरेज हैं, कुछ बिलो एवरेज हैं, कुछ एवरेज इंटेलेक्चुअल जो हामिल हैं ये, या कुछ जहनी तौर पर कम जहन रखने वाले हैं. सो ज़हीन हैं, औसत हैं और कम अकल हैं. इन तमाम को सामने रखते हुए उनको पढ़ाना है. और फिर वहीं पर ही बच्चों के लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है. जिस तरह से टीचर्स के टीचिंग स्टाइल डिफरेंट है उसी तरह से बच्चों के लर्निंग स्टाइल मुख्तलिफ हैं. तो उन सब सारे लर्निंग स्टाइल को कैटर करना है. और दरमियान में जो मोटिवेशनल स्ट्रेटजीज़ हैं उनको लाजमी यूज़ करना है. ठीक है, मोटिवेशनल स्ट्रेटजीज़
یوز کرنی ہے اور بہتر طور پر پرفارم کرنی ہے تاکہ آپ اچھے رزلٹس جو ہیں وہ اچیو کر پاؤ اور تمام اسٹوڈنٹس کو فیئرلی ٹریٹ کرنا ہے، ایکول اور فیئرلی ٹریٹ کرنا ہے. تو یہ سائیکالوجی سے تعلق ہے. اسلامک ایتھیکل ویلیوز اور سوشل لائف اسکلز ہیں. ہر ٹیچر کو پتا ہو کہ اسلامک کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے، بلیفس کیا ہیں، ایمان کی کیا شرائط ہیں، نمازوں کے بارے میں پتا ہو، اخلاقیات کے بارے میں پتا ہو. یہ تمام چیزیں قرآن اور سنہ کی روشنی میں اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اسلامک کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے، وٹ آر دی رول اینڈ رسپانسبلٹیز آف ٹیچر اینڈ وٹ آر دی رول اینڈ رسپانسبلٹی آف دی اسٹوڈنٹ. ٹیچر کے کچھ آداب ہیں، ٹیچر کو اپنے آداب کا پتہ ہونا چاہیے، اسی طرح سے اسٹوڈنٹ کو اپنے آداب کا پتہ ہونا چاہیے. پھر کچھ ایسی ویلیوز ہیں جو ٹیچرز کے حوالے سے گلوبلی ایکسیپٹیڈ ہیں. ٹیچر کو ایک گارڈنر کے طور پر لیا جاتا ہے، ٹیچر کو فیسیلیٹیٹر کے طور پر لیا جاتا ہے، ٹیچر کو ایک بڑا ہائیلی رسپیکٹیبل پروفیشن کے طور پر لیا جاتا ہے، پروفیشنل کے طور پر لیا جاتا ہے. سو یہ ایسی ویلیوز ہیں کہ جو گلوبلی ایکسیپٹیڈ ہے اور ٹیچر کو انہیں ویلیوز پر پورا اترنے والا ہونا چاہیے. پھر اسلامک ویلیوز جو موجود ہیں ٹیکسٹ بک کے اوپر، پرنسپلز آف اسلامک ویلیوز ان ٹیکسٹ بک، ان کے بارے میں اس کو پتا ہو اور اس نے اپنے اوپر امپلیمنٹ بھی کیے ہوئے ہوں، اور سیف اور سیکور لرننگ انوائرمنٹ فار دی اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ دینے والا ہو. سیف اینڈ سیکور لرننگ انوائرمنٹ جو ہے. پھر اسٹینڈرڈ 4 ہے انسٹرکشنل پلاننگ اور اسٹریٹجیز کے حوالے سے. انسٹرکشنل پلاننگ میں کیا ہے کہ ٹیچر کو پتا ہو کہ واٹ آر دی آبجیکٹیوز، گولز اینڈ ایمز آف ایجوکیشن. اس کے ایجوکیشن کے کیا مقاصد ہیں، کریکلم کے کیا مقاصد ہیں، اور اس کے اسپیسیفک سبجیکٹ کے کیا مقاصد ہیں. سو ان تینوں چیزوں کے بارے میں، اپنے متعلقہ سبجیکٹ کے بارے میں پتا ہو کہ وہ کیوں، وائی ایجوکیشن از بینگ انٹروڈیوسڈ ان ایجوکیشن سسٹم. پاکستان اسٹڈی کیوں انٹروڈیوس کیا گیا، اس کا کیا مقصد ہے، نصاب کے اندر اس کو کیوں شامل کیا گیا، تعلیم کے اندر اس کے کیا مقاصد ہیں، اس کے بارے میں پتا ہو، اور اس کے بارے میں پھر انسٹرکشنل اسٹریٹجیکل پلاننگ بھی وہ کرنا جانتا ہو. وہ انسٹرکشنل اسٹریٹجیکل پلاننگ کون سی ہوں گی جو کہ ان طلباء کی نیڈز کے اوپر، ان طلباء کی ضروریات کے اوپر، ان طلباء کی انٹرسٹ کے اوپر بیس کر رہی ہوں گی، اور پھر ان کی جو نیڈز اور ڈیزائرز کو پورا کرنے والی ہوں. کیوں؟ تاکہ ان کی پروگریس جو ہے وہ بہتر طور پر ہو اور پرائر نالج کو لیتے ہوئے ان کو آگے پھر پڑھایا جا سکے. پھر میتھڈ آف ٹیچنگ کا پتہ ہو، دیر آر رینج آف میتھڈ آف ٹیچنگ، تقریباً 150-160 کے قریب میتھڈ آف ٹیچنگ ہے، ان تمام کا پتہ ہو، اور یہ بھی پتہ ہو کہ کون سے سبجیکٹ کے لیے کون سا میتھڈ آف ٹیچنگ یوز ہونا ہے. ہمیں سے اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ میتھ کس میتھڈ سے پڑھایا جاتا ہے. ہمیں سے اکثر لوگوں کو نہیں پتا، جو انگلش ہی پڑھا رہے ہوتے ہیں ان سے پوچھیں جی آپ انگلش کون سے میتھڈ سے پڑھا رہے ہوں گے، وہ کہیں گے وہ تو میں تو لیکچر میتھڈ استعمال کرتا ہوں. سو انگلش کین ناٹ بی ٹاٹ تھرو لیکچر میتھڈ. سو انگلش پڑھانی ہے تو کون سا میتھڈ ہوگا، اردو پڑھانی ہے تو کون سا میتھڈ ہوگا، فزکس پڑھانی ہے تو کون سا میتھڈ ہوگا، میتھمیٹکس پڑھانا ہے تو کون سا میتھڈ ہوگا، پاکستان اسٹڈی پڑھانی ہے تو کون سا میتھڈ ہوگا. ہر سبجیکٹ کے لیے ڈیفرنٹ میتھڈ ہے، ہر ٹیچر کے ہی ڈیفرنٹ میتھڈ ہے، کیونکہ میتھڈ جو ہے کلاس روم کی فزیکل سٹرکچر کے اوپر میتھڈ آف ٹیچنگ ہے. کلاس روم کے اندر ٹیچر کے ایکسپیرینس کے اوپر میتھڈ آف ٹیچنگ بدل جاتا ہے. کلاس روم کے اندر میتھڈ آف ٹیچنگ جو ٹاپک ہے اس کے کنٹینٹ کے بدلنے سے میتھڈ آف ٹیچنگ بدل جاتا ہے. سو ٹیچنگ میتھڈ کون سا استعمال کرنا ہے، یہ جنرل میتھڈ آف ٹیچنگ کون سے ہیں، کون سے سبجیکٹ کے اندر کون سا ٹاپک کس میتھڈ سے پڑھایا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں اس کو پتا ہو. اور اسپیسیفک اور جنرل میتھڈز آف ٹیچنگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ ایریاز آف دی سبجیکٹس جو ہمارے ہاں یوز ہوتی ہیں تمام کے بارے میں پتہ ہونا ٹیچر کے لیے ضروری ہے. پھر اسیسمنٹ ہے، بہت اہم کمپوننٹ ہے. بڑی ٹائپس آف اسیسمنٹ ہیں جن کے ذریعے سے ہم اسٹوڈنٹس کی لرننگ اور پرفارمنس کو اسیس کرتے ہیں، بٹ بنیادی طور پر دو کا، فارمیٹیو اور سمیٹیو کا پتہ ہونا چاہیے. فارمیٹیو وچ از ڈن ڈیورنگ دی انسٹرکشنل ٹائم اور summative which is done at the end of instructional time. So at the end of instructional time and at the end of course unit, کورس کے بعد، ٹرم کے بعد جب ہم کوئی بھی اسیسمنٹ لیتے ہیں تو summative assessment ہوتی ہے. بٹ ڈیورنگ دی پیریڈ، ڈیورنگ دی سیشن جب جو ہوتی ہے تو اس کو فارمیٹیو اسیسمنٹ کہتی ہیں. تو ٹیچر کو ڈفرینٹ ٹائپ آف اسیسمنٹ کا پتہ ہو کہ جن کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو
اور ان کی پرفارمنس کو اسیس کیا جا سکے. اسی طرح سے رزلٹس آف اسیسمنٹ جو ہیں ان کو ایویلیویٹ کرنا بھی آتا ہو تاکہ اپنی ٹیچنگ کو اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو امپروو کیا جا سکے. بچوں کی ڈیفیشنسیز کے بارے میں پتہ ہو, اور ڈیفیشنسی جو ہیں یہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپرچونیٹیز مہیا کرتی ہیں طلباء کے لیے کہ وہ بہتر طور پر لرن کر سکیں. سو بلیو دیٹ اسٹوڈنٹس ڈیفیشنسیز آر اپرچونیٹیز فار لرننگ. کہیں اگر آپ کو پتہ چلا کہ طلباء کے اندر کوئی کمی ہے, کوتاہی ہے, تو آپ ان کو یوز کریں ایز اے ٹول ٹو امپروو دیئر لرننگ. اور فیئر اسیسمنٹ ہو, فیئر رپورٹنگ ہو تمام اسٹوڈنٹس اور فیملیز کو. جب آپ نے اسیسمنٹ کرنی ہے تو وہاں کہیں پہ بھی کسی کی طرف بھی آپ کا جھکاؤ نہ ہو. فیئر اسیسمنٹ ہو اور فیئر رپورٹنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے. پھر لرننگ انوائرمنٹ بہت اہم ہے. لرننگ انوائرمنٹ میں فزیکل انوائرمنٹ ہے, سائیکولوجیکل انوائرمنٹ ہے. سو ہاؤ لرننگ ٹیکس پلیس ان کلاس روم. کیسے گرمی میں پڑھانا ہے, لائٹ چلے گئی, سارے کمرے کھڑکیاں دروازے بند کر کے اندھیرے کے اندر پڑھانا ہے, یا روشنی والا کمرہ ہونا چاہیے. سو فزیکل انوائرمنٹ بہت اہم ہے. اسی طرح سے سائیکولوجیکل انوائرمنٹ بہت اہم ہے. سو لرننگ ٹیکس پلیس ان اے کلاس روم, لیکن وہ کیسے کروانی ہے. سو کلاس روم انوائرمنٹ جو ہے وہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے طلباء کی لرننگ کے اوپر اور طلباء کے پازیٹیو بیہیویئر کی ڈیولپمنٹ کے اوپر. کلاس روم اگر گندا ہوگا, کلاس روم اگر خراب حالت کا ہوگا, کلاس روم ٹوٹا پھوٹا ہوگا, کلاس روم کے اندر سیمنٹ اکھڑا ہوگا, نیچے فرش خراب ہے, تو بچوں کا بھی بیہیویئر اسی طرح سے ٹوٹا پھوٹا خراب ہی ہوگا. جتنا کلاس روم نیٹ اینڈ کلین ہوگا اتنا ہی بچوں کا بیہیویئر بھی پازیٹیو انداز میں ڈیولپ ہو رہا ہوگا. سو کلاس روم بیہیویئر جو ہے, یا کلاس روم انوائرمنٹ جو ہے, یہ بچوں کی لرننگ کو یا بچوں کے پازیٹیو بیہیویئر کو بہت زیادہ انفلوئنس کرتا ہے, اس پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. اسی طرح سے کلاس روم جو پارٹیسپیشن ہے, دیٹ سپورٹ اسٹوڈنٹس کمٹمنٹ ٹو لرننگ. کلاس روم کے اندر آپ کتنے موقع پارٹیسپیشن کے دیتے ہو. سو کلاس روم پارٹیسپیشن جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی کمٹمنٹ ٹو لرننگ کو سپورٹ کرتی ہے. دی رول آف اسٹوڈنٹ in promoting each other's learning and recognize the importance of peer relationship in learning. یہ ساری چیزیں لرننگ انوائرمنٹ کے اندر ہیں. آپ کلاس روم کے اندر کتنے بہتر مواقع دیتے ہو, کتنا بہتر انوائرمنٹ دیتے ہو کہ جس کے اندر جو ہے وہ طلباء جو ہے وہ بہتر طور پر لرن کر سکتے ہیں. سو کلاس روم انوائرمنٹ آپ کو بہتر طور پر دینا ہے. کلاس روم کے اندر اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ کتنا مضبوط ہے, کتنی آپ ان کی پیئر ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیولپ ہونے کا موقع دیتے ہو کہ جس کے ذریعے سے ان کی لرننگ جو ہے وہ ڈیولپ ہو. دین افیکٹو کمیونیکیشن اینڈ پروفیشنل یوز آف انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. وربل, نان وربل اور ریٹن کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. کلاس روم کے اندر یہ ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے اندر جو ہے وہ وربل, نان وربل اور ریٹن کمیونیکیشن تینوں طرح کا ہونا بہت ضروری ہے. تو ہم افیکٹو کمیونیکیشن اور پروفیشنل یوز آف انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے اوپر بات کر رہے تھے کہ جو وربل کمیونیکیشن ہے, نان وربل کمیونیکیشن ہے اور ریٹن کمیونیکیشن ہے, اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے ٹیچنگ اور لرننگ پروسیس کے اندر. کلاس روم کے اندر ٹیچر کی وربل کے ساتھ ساتھ وربل میں پازیٹیو کمنٹس ہونا ضروری ہے. پازیٹیو کمنٹس آپ نے دینے ہیں, اوائڈ نیگیٹو کمنٹس جو ہیں. اور نان وربل کمیونیکیشن آپ کے فیشل ایکسپریشن جو ہے یہ بہت اہم رول پلے کرتے ہیں. باڈی موومنٹ جو ہے, باڈی جسچرز جو ہیں, کلاس روم موومنٹ جو ہے, یہ بہت اہم ہے. اور اس طرح سے ریٹن کمیونیکیشن جو ہے. پھر کمپیوٹر کو کس طرح سے یوز کرنا ہے انسٹرکشن کے لیے, ریسرچ کے لیے اور ایز اے ایویلیویشن ٹول کے لیے آپ کمپیوٹر کو کس طرح سے بہتر یوز کر سکتے ہو. ریکارڈ کیپنگ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے. جو آپ کے پاس ٹیکنیکل ٹولز ہیں, جو ڈائیورس ٹائپ آف ٹیکنیکل ٹولز ہیں جو اویلیبل ہیں, ان کو آپ کس طرح سے یوز کرنا ہے. ٹیکنیکل ٹولز کے اندر ٹیچر کے پاس جو ہے وہ کلاس روم کے اندر جو ہے سب سے بڑا جو ٹول ہے وہ بک کی صورت میں ہے. اس کے علاوہ بورڈ ہے. سو ان چیزوں کو, یا اس کے علاوہ جو ویڈیوز ہیں, کیمراز ہیں, فونز ہیں, کمپیوٹر ہے, ان تمام کو کس طرح سے بہتر طور پر یوز کرنا ہے. آرٹ ورک ہے, سو کتاب ہے, آرٹ ورک ہے, ویڈیوز ہیں, کیمرہ ہے, فون ہے, اور اگر موبائل فون ہے تو موبائل فون کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے. یہ انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اور پروفیشنل یوز آف ICT
کی صورت میں آ جائے گا. کلیبوریشن اور پارٹنرشپ کیسے ہے, ٹیچرز کو پتا ہو کہ افیکٹو اسکول ہوم کمیونیکیشن یا افیکٹو اسکول ہوم پارٹنرشپ یا کلیبوریشن کس طرح سے ڈیولپ کرنی ہے. پھر انٹریکشن جو ہے, اسکول ہوم انٹریکشن جو ہے یہ ڈیولپ کرنا, کیونکہ یہ ہائی کوالٹی ٹیچنگ اور لرننگ کے لیے بڑا اہم رول پلے کرتی ہے. اسکول ہوم انٹریکشن جتنی مضبوط ہوگی, جتنی افیکٹو ہوگی, اتنی ہی ٹیچنگ لرننگ کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی. اسی طرح سے کلیبوریٹیو ایکشنز کے لیے یا کلیبوریشن کے لیے یا افیکٹو کلیبوریشن کے لیے مختلف اپروچز کا استعمال کیا جانا چاہیے, جس کے ذریعے سے پیرنٹس کے ذریعے سے, پروفیشنلز کے ذریعے سے اور کمیونٹی کے ذریعے سے رابطہ استوار کیا جائے. پیرنٹس سے کیسے ہم کر سکتے ہیں, پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں, اسکول مینجمنٹ کمیٹیز کے ذریعے سے کر سکتے ہیں, اسپورٹس گالاز کے ذریعے سے پیرنٹس کو بلایا جا سکتا ہے, مختلف پروگرامز اور ایونٹس آرگنائز کر کے پیرنٹس کو بلایا جا سکتا ہے, پروفیشنلز کو مختلف سیمینار کے ذریعے سے مدعو کیا جا سکتا ہے, اسی طرح سے کمیونٹی کی انوالومنٹ کی جا سکتی ہے. مختلف اپروچز کے ذریعے سے آپ کلیبوریشن اور پارٹنرشپ کر کے لوگوں کو, پیرنٹس کو, پروفیشنلز کو, کمیونٹی کو انوالو کر سکتے ہو, جس کے ذریعے سے آپ اپنی ادارے کی ریپوٹیشن بہتر کر سکتے ہو, ٹیچنگ اور لرننگ میں بہتری لا سکتے ہو. اسی طرح سے پیرنٹس کے رول کو ریکگنائز کرنا, پیرنٹس کے گارڈینس کے دوسرے فیملی ممبرس کو کے رول کو ریکگنائز کرنا بہت اہم ہے. سو ایز اے چائلڈ ٹیچر آپ کو ان تمام کے ساتھ رابطہ بھی کرنا ہے, ان تمام کے ساتھ کلیبوریٹ کرنا ہے, ان تمام کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کرنا ہے. Then ninth one is, which is another an important standard for professional development, جو ہے continuous professional development and code of conduct ہے. So ہمیشہ سے ڈیمانڈ آف اے پروفیشنل کوڈ آف کنڈکٹ رہی ہے, ہمیشہ سے مسائل کا کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے مسائل کا سامنا رہا ہے اور اس حوالے سے ڈیمانڈ بھی بڑھتی رہی ہے. سو پروفیشنل کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس کے بارے میں آگاہ بھی ہو کہ میرے کون سے کوڈ آف کنڈکٹ ہیں, جن کو میں نے, کون سے رولز اور ریگولیشنز ہیں جن کو میں نے فالو کرنا ہے, وچ از آئدر پرسنل اور آرگنائزیشنل اور نیشنل لیول کے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہیں. سو ایجوکیشنل ریسرچ جو ہے اس حوالے سے یوز کی جا سکتی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ٹیچرز کی کنٹینیوس لرننگ کروا سکتے ہیں, ٹیچرز کی سیلف اسیسمنٹ ہو سکتی ہے, ان کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے, اور اس حوالے سے پھر ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ بھی بہتری کی طرف لے کے جائی جا سکتی ہے. سو ڈیولپنگ اے مینٹین پرسنل پروفیشنل پورٹ فولیو. سو پرسنل پروفیشنل پورٹ فولیو کو مینٹین کرنا یہ بھی پتہ ہونا چاہیے, اس کے ذریعے سے ٹیچرز کی جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہو اور پھر سکسیزفل پروفیشنل ایکسپیرینسز جو ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیے جائیں. تو جتنے یہ ایکسپیرینسز شیئر ہوں گے اتنے ہی رزلٹس بھی آپ کے سامنے جو ہیں وہ بہتر انداز میں آئیں گے. ایز اے ٹیچر کے, ایز اے پروفیشنل, سو ٹیچر شوڈ پریزنٹ ہم سیلف ایز اے پروفیشنل پرسن. سو پروفیشنل ایکسپیرینس ہے جب وہ دوسرے کے ساتھ شیئر کرے گا اور کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے ذریعے سے اس میں بھی بہتری آئے گی, سو ایز ٹو دی ادر اسٹاف ممبرس. اینڈ دی لاسٹ ون از ٹیچنگ آف انگلش ایز اے سیکنڈ اور فارن لینگویج. آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے اندر جو انگلش کا اسٹیٹس ہے وہ تو ہمیشہ سے رہا ہے, انگلش لینگویج کا اسٹیٹس ہمیشہ سے رہا ہے اور رہے گا, ہم کسی بھی طور پر اس کو کم نہیں کر پائے اور نہ ہی کر پائیں گے. سو اس اسٹیٹس کی وجہ سے ہمیں اپنی اسٹریٹجیز کو انہانس کرنا ہے کہ ہم لرننگ جو ہے وہ انگلش میں کر پائیں. سو لرننگ ان انگلش اینڈ لرننگ آف انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج, ان چیزوں کے بارے میں ہم آگاہ ہوں. ہمیں انگلش کو بولنا اور انگلش کے ذریعے سے انگلش کو سیکھتے ہوئے دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنا ہمیں آتا ہو یا آنا چاہیے. سو ٹیچر کے اندر یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ ٹیچر کو ان تمام چیزوں کے بارے میں پتہ ہو, اور ٹیچر جو ہے اپنی ان لرننگ ڈیفیکلٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرے, ان کو انالائز کرے اور کہیں نہ کہیں ان کو ختم کرنے کے بارے میں سوچے کہ جو اس کو انگلش یوز کرتے وقت, انگلش لینگویج کو استعمال کرتے وقت پیش آتی ہے. سو ہمارے ہاں یہ بہت بڑا پرابلم رہا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ انگلش کو یوز کرتے وقت ہچکچاتے ہیں, ڈیفیکلٹی محسوس کرتے ہیں, پریشانی محسوس کرتے ہیں. سو they are having some type of learning difficulties while using English language in their life. سو اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور انالائز کرنا اور پھر اس کو ختم کرنا جو ہے یہ بھی ایک نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ ہے.
سو انگلش کو، سمپل انگلش لینگویج کو وہ استعمال کرنا جانتے ہوں along with the support آف اردو لینگویج، تاکہ وہ بہتر طور پر ٹیچنگ کر سکیں اور بہتر طور پر جو بچوں کے لرننگ کا مقصد ہے اس کو حاصل کر سکیں. سو یہ 10 اسٹینڈرڈ تھے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیے، جو نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ فار ٹیچر ایجوکیشن کے حوالے سے تھے. سو تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا. عزیز طلباء، امید ہے کہ اس ٹاپک کے اندر کور کیے گئے تمام تصورات کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب نئے سیشن میں نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ. اللہ آپ تمام کا حامی و ناصر ہو.